یہ تو ان لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے بتوں کو پوجا اور ان کو وہ پروٹوکول دینے لگے، وہ تعظیم دینے لگے، وہ محبت دینے لگے جو اللہ کا حق ہے، جس نے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، میری اولاد ہے تو میری اولاد کسی کو تعظیم دے تو میں اس کو گوارا کروں گا، آپ کی اولاد تعظیم دے گوارا کریں گے، لیکن باپ والی تعظیم کسی کو دے تو وہ تو آپ گوارا نہیں کریں گے، میں بھی گوارا نہیں کروں گا، چونکہ یہ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اعزاز دیا ہے نا۔ میری اولاد میرے سے ضد کر کے بھی کھلونے مانگ لے، کوئی چیز مانگ لے تو میں ضد پوری کروں گا اور مجھے خوشی ہوگی، لیکن میری اولاد کسی اور سے مانگے تو میری غیرت جاگے گی کہ یہ تو میرا حق تھا کہ میری اولاد کو مجھ سے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے سوال کرنا چاہیے تھا، اس نے کسی اور سے کیا تو میرا رب بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا بندہ ہو کسی اور کی دہلیز پہ جائے۔ کہا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو، وہ تمہیں دینے والا ہے، تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا ہے، یہ تمہارا رب گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے سوال کرنے سے منع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ بیٹھے تو ہاتھ سے کوڑا گر گیا، تو آپ گھوڑا کھڑا کیا، نیچے اترے، کوڑا اٹھایا، پھر بیٹھے، تو کسی نے کہا کہ یہ آپ فرما دیتے، ہم پکڑ کے آپ کے ہاتھ میں دے دیتے۔ کہا حضور نے سوال کرنے سے منع کیا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو عمل کرنے والے ہیں اور ہم تو باتیں کرنے والے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں، شدید، بلکہ شدید سے آگے اشد ہے لفظ، یہ طلبہ جانتے اس میں تفضیل ہے۔ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، محبت کی جو آخری حد ہے، اور یہاں محبت میں اشد کا لفظ کہہ لیے، دوسرے لفظوں میں اس کو عشق کہہ سکتے ہیں۔ جو اہل ایمان ہے وہ رب سے عشق کرتے ہیں، وہ رب سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اشد حب للہ، شدید محبت نہیں، اشد محبت۔ اشد محبت سے آگے تو کوئی درجہ ہی نہیں ہے، تو وہ کتنی محبت کرتے ہیں، تبھی تو جانیں وار دیتے ہیں اس کے نام پہ، اس کے حکم پہ گردنیں کٹواتے ہیں۔ یہ ہے شدید محبت کا روپ۔ اس کا حکم ہوا جیسا ہوا۔ ذرا دیکھیے یہ کتنے لوگ ہیں، آپ کوئی شہر سے آیا ہے، کوئی دیہات سے آیا ہے، کوئی دوسرے شہر سے آیا ہے، کوئی گلیوں سے نکل کے آ گیا ہے، تو یہ کیوں بھاگے بھاگے آ رہے ہیں؟ آج کل تو کسی کے پاس 10 منٹ نہیں ہے، تو آپ کہیں گے جمعہ ہے، رب کا بلاوا ہے، آگے یہاں میں چاہوں تو 1 گھنٹہ گفتگو کروں، آدھا کروں، آپ بیٹھے رہیں گے، پھر چلے جائیں گے۔ ابھی گھر جا کے کمر سیدھی نہیں ہوگی تو پھر مسجد سے بلاوا آئے گا، آپ پھر بھاگے چلے آئیں گے۔ تو وہ مالک اس محبت کی لاج رکھنے والا ہے۔ یار اللہ سے محبت بہت بڑی دولت ہے، آج اللہ سے محبت ہم بھول گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص حضور کی محبت کی نفی کر دے اللہ کی محبت کا نام لے کر، جس طرح کہ ایک فکر ایسی بھی موجود ہے، لیکن دوسری جانب بھی کچھ ایسی صورتیں اتر گئی ہیں کہ حضور کی محبت اس کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ کی محبت بتدریج دلوں سے اس طرح سے ختم کر دی گئی ہے۔ اہل ایمان اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتا، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے راتوں کو ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، وہ خوف اور طمع میں رب کو پکارتے ہیں، کبھی قیام میں، کبھی سجود میں، کبھی رکوع میں، کبھی تسبیح کرتے ہوئے، کبھی تہلیل کے ترانے پڑھتے ہوئے، اس کا مبارک نام لیتے ہوئے، تو اس کے ذکر سے اس کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ نماز پڑھو تو ڈوب کے پڑھو۔ ہماری لوگوں سے ناراضگیاں ہیں، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، محلے داروں سے، کاروباری لوگوں سے، سیاسی اور دیگر ہماری ناراضگیاں بن جاتی ہیں۔ ہم اگر دیکھیں کہ ہمارے جو ناراض لوگ ہیں، جن سے ہم ناراض ہیں یا جو ہم سے ناراض ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ کاروباری وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے، یہ رشتہ داری کی وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے، یہ محلے کی وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے، یہ فلاں 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 فلاں۔ اب ڈھونڈے ہماری اللہ کے لیے ناراضگی کتنے لوگوں سے ہوئی ہے، تو شاید ہمیں بہت کم لوگ ملیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا بغض اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح حب للہ، ہماری لوگوں سے محبت، لوگوں سے پیار، رشتہ داریوں کی وجہ سے پیار، کاروباری سانج کی وجہ سے پیار، محلے گلی کی وجہ سے پیار، یہ کلاس فیلو ہے اس سے پیار، یہ کالج میں اکٹھے پڑھتے ہیں ان سے پیار، ان کی فلاں جگہ پہ سفر پہ ملاقات ہوگی ان سے پیار۔ جب ہم شادی بیٹے کی بیٹی کی کرتے ہیں تو کارڈ لکھنے بیٹھتے ہیں، تو یہ رشتہ داروں کے لکھ رہے ہیں، ان سے تعلق کس وجہ سے ہے؟ رشتہ داری کی وجہ سے۔ یہ گلی کے لوگوں کا لکھ لو، یہ کاروباری سرکل ہے، یہ میرے کلاس فیلوز ہیں، یہ لڑکے کے کلاس فیلوز ہیں، یہ لڑکے کے بھائی کے کلاس فیلوز ہیں، یہ ہمارے سیاسی رابطے ہیں۔ ان کارڈوں کو لکھتے ہوئے کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے لیے کتنے لکھ رہے ہیں، اس کے رسول کے لیے کتنے لکھ رہے ہیں؟
اگر ہم یہ دیکھیں تو پھر ہمیں مبارک ہو، اور اگر ایسا کوئی بھی نہیں، ہماری دوستیوں کے سبب اور ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ایمان کا مزہ نہیں آیا، ایمان کا سرور نہیں آیا، کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، تو تم نے گڑ ہی نہیں ڈالا تو اس پھیکے سے کیا مٹھاس آئے گی؟ تو یہ گڑ تو تم نے ڈالنا تھا، احب الاعمال کا، افضل الاعمال کا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، تمہاری لوگوں سے محبت بھی اللہ کے لیے، تمہاری لوگوں سے دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے وہ معیار ہی مقرر نہیں کیا، تو پھر اس کا لطف، اس کی حلاوت کیسے نصیب ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ ویرضى للہ، کوئی شخص ایمان کی حقیقت اور حلاوت اور لطف اور مزہ نہیں پا سکتا جب تک لوگوں کے ساتھ اس کی ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ صلح بھی اور محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حقیقت، اور اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے، اس سے اس کی لوگوں کے ساتھ محبت اور نفرت کا معیار، اللہ کے لیے محبت اور نفرت کا معیار یہ ہے، تو پھر وہ حقیقت ایمان کا نور پا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کے ذکر اور ان لوگوں کی بات چھڑے یا ان لوگوں کے پاس جائیں تو وہاں بیٹھ کر کے تمہیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے، جب تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کرتے کرتے ان لوگوں کی یاد آ جاتی ہے، یعنی ذکر الہی میں یہ یاد آتے ہیں اور ان کی یاد میں رب یاد آتا ہے۔ اللہ کے لیے ہے۔ اسلام کی، دین کی، ایمان کی خوبصورت اور مضبوط کڑی یہ ہے کہ تم کسی سے پیار کرو تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی رکھو تو وہ بھی اللہ۔